اچھا جی، ہم آپ بات کرتے ہیں سیاسی منظرنامے کی پاکستان میں کیا ہو رہا ہے۔ یہ مسنگ تھا آج، یہ مسنگ تھا اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ ڈیلی بیسس پہ پاکستان کی سیاست میں اتنی اپڈیٹس آ جاتی ہیں کہ اگر آپ بات نہ کریں تو اگلے دن آپ سوچیں گے کیا مس کر دیا، بیکاز اتنی ہیپننگ ہو رہی ہوتی ہے الیکشن سے پہلے تو اور زیادہ ہیپننگ ہو جاتی ہے۔ تو بیانات کا سلسلہ کافی تیز ہو گیا ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے، خاص طور پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم کو انہوں نے نشانے پر رکھ لیا ہے۔ وجہ ظاہر اس کی یہ ہے کہ انہوں نے آ کر چیلنج کیا سندھ میں پیپلز پارٹی کو کہ اتحاد بنانے جا رہے ہیں، اور اس اتحاد کی وجہ سے ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ پچھلی پرانی باتیں بھی دہرائی جا رہی ہیں۔ بلاول صاحب نے فرمایا کہ جو 16 ماہ کی حکومت تھی، میں تو وزیر خارجہ تھا، میری پرفارمنس تو سب کے سامنے ہے، لیکن جو باقی ان کے منسٹرز ہیں وہ کس منہ سے جائیں گے، وہ تو منہ چھپا رہے ہیں، اب ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں عوام کو بتانے کے لیے۔ اس کا جواب مسلم لیگ نون کے جو وزراء رہے ہیں، سابق سعد رفیق صاحب اور دیگر، وہ تو شاعرانہ انداز میں بھی جواب دے رہے ہیں، ٹویٹ کر کے بھی جواب دے رہے ہیں۔ احسن اقبال صاحب نے پوری کارکردگی لکھی بھی، اور شہباز شریف صاحب سے کل جب ہم مارننگ شو کر رہے تھے تو اس دوران انہوں نے گفتگو کی تھی لشکری رئیسانی کے ساتھ، اس وقت انہوں نے کیا جواب دیا تھا آپ کو ذرا دکھا دیتے۔ ڈریسنگ جو کرتے ہیں وہ اکارڈنگ ٹو ویدر کرتے ہیں، ہونا چاہیے، آپ نے دیکھا جو بھلے لانگ بوٹس ہوں، ٹرٹل نیک ہو یا باقی کوٹس ہوں ان کے زبردست، تو یہ اچھا ہے۔ ہیٹس وغیرہ کا بھی کافی وہ بڑا زبردست خیال کرتے ہیں موسم کی شدت سے بچنے کے لیے۔ اب یہ سیاسی موسم کی شدت بھی دیکھیں کس طریقے سے حملہ کیا گیا بلاول کی جانب سے، اور کس طریقے سے انہوں نے کاملی اس چیز کو دیکھا، تو اس کی وجہ کیا ہے، اتنا دفاعی انداز کیوں ہے، ورنہ سخت جواب اور سڑکوں پر گھسیٹنے کے بیانات پہلے دیتے رہے ہیں۔ اور یہ ہمیں یہ بتاتے رہے کہ دیکھیں وہ 90s کی سیاست تھی، ہم نے ماضی سے سبق سیکھ لیا ہے، اب ایسا نہیں ہوگا، لیکن اب پھر سے ویسا ہی ہو رہا ہے اور سب کو پتا۔ پھر یہ کہتے ہیں دیکھیں جی جب انتخابات آتے ہیں نا تو سب کو اپنی سیاست کرنی ہوتی ہے، تو اس کو کیا دورہ معیار نہیں کہیں گے اشفاق کے پرنسپلی آپ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں؟ اگر آپ اپنے پرنسپلز پہ کمپرومائز کر لیتے ہیں تو پھر سیاست دانوں کے لیے جب کہا جاتا ہے جی آپ آج یوں ہیں کل آپ کچھ اور کہیں گے، تو لوگوں کا ٹرسٹ کیسے ڈیولپ ہوگا؟ بہرحال یہ جو انتخابی اتحاد ہو رہے ہیں اس پہ بھی ذرا بات کریں گے۔ ڈاکٹر فاروق صاحب اگر پتہ چل جائے کہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب ہیں، جی ڈاکٹر فاروق ستار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ڈاکٹر صاحب۔ ہم بیسیکلی کافی سارے اسپیکٹس پہ بات کر رہے تھے، لیکن ایک چیز مجھے بڑی، وہ کہتے ہیں کہ جب دو جماعتیں اتحاد کر رہی ہوں تو تیسری کو خوف لاحق ہو جاتا ہے، لیکن یہاں پر پیپلز پارٹی کی جانب سے بیان آیا کہ وہ تو ان کے لیے فائدہ مند زیادہ ہے آپ لوگوں کا اتحاد پیپلز پارٹی کے لیے، یہ کیسے؟ میرے خیال میں یہ شاید کسی ایک جگہ یہ بات ہوئی ہوگی، لیکن جس طرح کے بیانات کم و بیش سب نے مل کر دیے ہیں نا، اس سے تو یہ بات واضح ہو گئی کہ پیپلز پارٹی کو یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ گزشتہ 15 سالوں سے جو لیگیسی پیپلز پارٹی نے قائم کی تھی، بلا شرکت غیر اقتدار اختیار اور تمام وسائل پر قبضہ تھا، اور 15 سال میں ان کی ڈیلیوری کیا ہے، ان کی پرفارمنس کیا ہے۔ اگر کراچی جو کہ کراچی چلتا ہے، پاکستان چلتا ہے، اور سندھ کے محاصل ٹیکس اور ریونیو کا بھی 90-95% کراچی سے آتا ہے، تو پھر اس کے بعد اگر دیکھیں تو کراچی کے انفراسٹرکچر کا کیا حال ہے، پانی کا 65 کروڑ گیلن یومیہ اضافی پانی کا منصوبہ K4 اسی طرح ردی کی ٹوکری میں پڑا ہوا ہے، 4 مرتبہ اس کا سنگ بنیاد رکھا خود بلاول بھٹو زرداری چیئرپرسن جو چیئرمین جو پیپلز پارٹی، انہوں نے مراد علی شاہ صاحب سے پوچھا کہ بھئی اس مرتبہ یہ شروع ہو جائے گا، جب چوتھی مرتبہ اس کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ سرکولر ٹرین کے منصوبہ 1 انچ آگے نہیں بڑھا، کچرا اٹھانے کا، نکاسی آپ کا، کوئی جدید جو نظام ہے اس کے اوپر کوئی کام نہیں ہوا، کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ پھر بلڈنگ کنٹرول کا یہ احوال ہے، پورشن مافیا کا دور دورہ ہے پورے کراچی میں، اس کی شہریت، اس کی معاشرت، سب کچھ تباہ برباد کر دیا گیا، ایک سسٹم بہت بڑی ساری باتیں۔ تو میرے خیال میں یہ پیپلز پارٹی جو چراغ جب بجھنے لگتے اور پھڑ پڑاتی ہے نا، کس قسم کے بیان آئے، میں ریفرنس نہیں دینا چاہتا، تو یہ اچھا۔ پھر دوسرا، اب صوبائی اور قومی میں انشاءاللہ تعالی جب ایم کیو ایم کی یکجہتی کی وجہ سے مردم شماری میں کچھ جو کامیابی ہوئی، کچھ آبادی میں اضافہ، 1 قومی اسمبلی کی نشست میں اضافہ، 3 صوبائی اسمبلی کی نشست میں اضافہ کراچی میں ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح گورنر سندھ کی جو اوور آل پرفارمنس رہی، جو آئی ٹی کے فروغ کے لیے 50,000 بچوں کو جس طریقے سے تربیت دی جائے گی، ان کا سلیکشن ہوا ہے۔ آپ لوگ آن کر رہے ہیں، ورنہ پہلے تو آپ کہتے تھے جی وہ نام گیا تھا تو ہم نے تو نہیں نام دیا تھا، کچھ ایسی بھی باتیں سامنے نہیں۔ فاروق ستار صاحب، ابھی اشفاق اور میں ہم بات کر رہے تھے جو لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ ہے، جب وہ آپ لوگوں کی سیاست دیکھتے ہیں، آپ لوگ ماضی میں نون لیگ کے ساتھ رہے ہیں،
وہاں بھی آپ کا کوئی بڑا زبردست تجربہ نہیں رہا، آنا جانا، جی ہم نکل رہے ہیں حکومت سے، ہم واپس آ رہے ہیں، اور اس کے بعد جو بیانات آتے تھے، آئی ریممبر وسیم اختر صاحب کی وہ گفتگو، پھر وہاں سے جو گفتگو آتی تھی وہ ایسی تھی کہ اب آپ اس کو چلا بھی نہیں سکتے، ڈسکس بھی نہیں کر سکتے. تو کیا عوام ٹرسٹ کریں کہ اب جو اتحاد بن رہا ہے وہ ماضی والے سے مختلف اور عوام کے بہترین مفاد میں ہے؟ اچھا، پہلی بات تو یہ مشترکہ حکمت عملی، اشتراک عمل اور وسیع تر مفاہمت، اسے انتخابی اتحاد کے مطلب یہ کہ اس میں کم از کم نہ وہ کیا جائے، محدود کیا جائے. وہ تو بہت چھوٹا سا ہاں نہیں، بالکل نہیں ہے. انتخابی اتحاد بالکل نہیں ہے. سیٹوں پر اگر ایڈجسٹمنٹ ہوئی تو ہوئی، اور وہ بھی نہ ہوئی. یہ اصل مسئلہ قومی سطح پر مقامی خود مختاری کے ایجنڈے کو قومی بحث کا حصہ بنانا، قومی اتفاق رائے قائم کرنا، کم سے کم نکاتے دیکھیں. دو طرح کے اتحاد ہوتے ہیں نا، تو قومی اتحاد مطلب دیکھیں، قومی اتحاد بھی ایک قومی اتفاق رائے کے لیے ایک قومی ایجنڈا وضع کرنا. 50 سالوں سے رونا رویا گیا. دیکھیں، حکومت کا بننا نہ بننا یہ الیکشن سے پہلے ہے، اور یہ کوئی سیٹوں کی بندر بانٹ نہیں ہے، یہ اقتدار نہیں، وزارتیں ان کی بندر بانٹ نہیں. حکومت بنانا نہ بنانا، جہاں بھی ہوں گے، اپوزیشن میں ہوں گے، حکومت میں ہوں گے، کیا ہم جو چارٹر وضع کریں گے PMLN کے ساتھ قومی اتفاق رائے کے لیے، اس میں دیگر جماعتوں کو بھی دعوت دی جائے گی. یہ کوئی جیسے چارٹر آف ڈیموکریسی تھا PMLN اور پیپلز پارٹی درمیان، اسے پولیٹیکل اسٹیبلٹی سے جوڑ کر سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ کہ جو معاشرتی اور ان کے خلاف اتحاد نہیں تو قومی مفاد میں اتحاد بنا ہے. دیکھیں، پیپلز پارٹی کو تو یہ نظر آ رہا ہے نا کہ جو کیئر ٹیکر حکومت میں بھی جس طرح ان کے سسٹم کو کیئر ٹیکر وزراء نے جس طرح ریاست کی عملداری قائم کر کے جو بھی شعبے صوبائی تحویل میں لے لیے تھے آرٹیکل 140A کی نفی کرتے ہوئے، اگر اس پر سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق عمل درآمد اگر شروع ہوا ہے تو پیپلز پارٹی کے تو مفادات کو کاری ضرب لگ رہی ہے. ابھی بھی اس طرح سے کارروائی نہیں ہوئی، احتساب کا عمل اس طرح سے آگے نہیں بڑھا ہے، بلکہ یہ حساب کتاب بھی پیپلز پارٹی کو دینا ہے کہ 15 سالوں میں جتنے بھی نیب کے مقدمات پیپلز پارٹی پر بنے وہ مقدمات تو آگے بڑھے ہی نہیں، وہ تو قالین کے نیچے ڈال دیے. اصل مقدمہ تو PTI اور پیپلز پارٹی کا تھا. PTI کے زمانے میں بھی PMLN کے خلاف تو کیسز چلتے تھے، آگے بڑھتے تھے، سزا ہوئی نہ ہوئی، ضمانتیں ہو گئی، پھر نواز شریف صاحب باہر چلے گئے، یہ ساری باتیں. لیکن پیپلز پارٹی اور PTI کا گٹھ جوڑ تھا کہ تم سندھ کے معاملے میں مداخلت نہیں کرو. اچھا، وہ دوسری جانب اشارہ کرتے ہیں کہ جس طرح سے میاں صاحب واپس آئے، جس طریقے سے انہیں پروٹوکول دیا گیا، جس طریقے سے وہ ایڈجسٹ ہوئے، حالانکہ وہ ان کو they were under the impression کہ وہ آئیں گے تو جیل جائیں گے، وہ ان کا اپنا ایک اس پہ نقطہ نظر ہے. مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت جس طرح سے کیا یہ 16 مہینے جو نون لیگ کے ساتھ شراکت اقتدار رہی، اس کی وجہ سے آپ کے دل میں ایک نرم گوشہ ہے؟ جس طرح سے شہباز شریف صاحب حکومت کو لے کر، اتحادیوں کو لے کر چلتے رہے، اٹ واز اے ویری ڈیفیکلٹ ٹائم، یا پھر کوئی اور وجہ ہے جس سے پیپلز پارٹی سے نسبتاً دور اور نون لیگ کے آپ نسبتاً قریب ہیں؟ حالانکہ یہاں پر صوبائی سطح پر اگر حکومت بنتی ہے تو obviously ان کو آپ کے پاس آنا ہوگا، یا آپ کو ساتھ مل کے یہاں پر ایک الگ اتحاد ہو سکتا ہے آگے بنے. دیکھیں، جو PDM کی حکومت پر پریشر تھا، ایک تو یہ شاید فیصلہ غلط تھا کہ اس وقت PTI کی حکومت کو ہٹا کر PDM کی حکومت کا بننا. اصولاً تو اسی وقت الیکشن کا فیصلہ ہوتا ہے اور الیکشن میں چلے جاتے میرے خیال میں. لیکن خیر، اب یہ ہم ماضی میں ڈگ کریں بیکار ہے میرے خیال میں. اب اس میں کیا ہوا کہ جو 4.25 سالوں کی کارکردگی نااہلی اور ناکامی، اور کوئی معاشی ایجنڈا PTI کا نہیں تھا، جو کہ پریشر ان کے، اور اس سے پہلے کی حکومتوں کی بھی ناکامی تھی. کوئی معیشت کو بہت زیادہ مضبوط اور مستحکم اس سے پہلے کی PMLN کی حکومت نے بھی اس طرح نہیں کیا تھا. تو یہ تو ایک سال سے حکومت در حکومت سلسلہ چلا آ رہا ہے. اب ایسی صورت میں الیکشن پہ جاتے تو اس سے فیض یاب کون ہوتا ویسے؟ دیکھیں، میرے خیال میں آپ نے مطلب کچھ بھی نہ کہا اور کہہ بھی گئے، بہت ساری باتیں آپ کہہ بھی گئے، تو میرے خیال میں وہ جو بھی وجہ ان کی رہی ہوگی اور جس وجہ سے بھی انہوں نے یہ سب کچھ کیا، لیکن بہرحال اب اس کی قیمت تو ادا کی. اور شہباز شریف صاحب کا جو بیان آپ نے کہا تو اس میں تو یہ بات تھی کہ ہم نے بہت بڑی قیمت دی ہے، ہمیں سیاسی نقصان ہوا ہے. تو یہ ساری باتیں تو ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی مردم شماری کا وقت پر انعقاد،
ڈیجیٹل مردم شماری کا انعقاد اور اس میں 70 لاکھ کی کراچی کی آبادی پہلی مرتبہ بازیاب ہونا، یہ پہلی مرتبہ مردم شماری کے نتائج میں طے ہونا کہ کراچی سب سے زیادہ آبادی کا دباؤ، تیزی سے آبادی کے اعتبار سے آگے بڑھنے والا شہر کراچی ہے، یہ پہلی بار، ورنہ لاڑکانہ، جیکب آباد اور کشمور ہوتے تھے، یہ کراچی پہلے نمبر پر آ گیا، اور 1 قومی کی سیٹ 3 صوبائی کی سیٹ اس کا اضافہ ہو گیا، تو یہ پہلی مرتبہ ہمارے حقوق کی بازیابی کا سلسلہ شروع ہوا، اس میں کام کرنے کا شروع ہوا ہے۔ چلیں، اللہ کرے آپ کی امید کے ساتھ ساتھ عوام کی امید بھی برقرار رہے۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر فاروق ستار۔ بڑی کلیئر لائن اس بات پہ انہوں نے لی دی کہ جی یہ انتخابی اتحاد نہیں ہے، یہ ملک کے بہترین مفاد میں اتحاد کیا گیا۔ چلیں جی، خبر